نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ وسلم۔ سورۃ الاحقاف 26ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اسلامی تینوں عقیدے اس میں ثابت کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت معاد۔ قرآن کریم کی حقانیت اور توحید اور حشر یعنی قیامت کے دلائل، اور پھر ان بتوں کی مذمت جن سے یہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے، معبود بنا کے رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں تھا۔ پھر ان میں کچھ مزید باتیں جو اس صورت میں آئی ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف اعتراضات، مختلف شبہات کرتے تھے۔ کبھی جادو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے کہ یہ تو سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو ان کے جوابات وہی جو قرآن کریم میں اللہ نے دیے ہیں، اسی کا تذکرہ یہاں بھی ہے۔ ایک مثال اس صورت میں یہ پیش کی گئی ہے کہ نیک بیٹا جو ہوتا ہے، اس کا دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے اور شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے وہ مکمل کامل ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ ایک تو اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے ایسے کام آسان کر دے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ میری جو آگے اولاد ہوتی ہے اس سے نیک صالح اور دیندار بنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسی اولاد کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور نافرمان بیٹا، بدبخت بیٹے کا جو معاملہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ والدین جب اسے ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ اف اف کی آوازیں لگا کے کہتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، حالانکہ دوبارہ انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یعنی قیامت کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلے لوگ جو ہیں، پہلے قسم کا بیٹا یہ ایمان والے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ اہل کفر اور سرکش لوگوں کی مثال ہے۔ سورہ احقاف میں ایک اور قوم کا تذکرہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا ہے، جس کی وجہ سے یہ تباہ ہو گئے، اور یہ واقعہ پہلے بھی قوم عاد کا ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بہت طاقتور اور تناور لوگ تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے، بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، طاقتور بھی تھے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑے تکبر اور غرور میں تھے، لیکن اللہ نے ایسا ان کے اوپر پھر جب عذاب آیا، ہوا بھیجی، تو یہ تنکوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح ایسے اڑے کہ پتہ بھی نہیں چلا ان کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ طاقتور اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، سرکشی اختیار کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا فرمایا جو اللہ تعالیٰ ہے، اتنا بڑا نظام چلاتا ہے، تو مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی انسان کے اعتبار سے، انسان اگر سوچے نا، انسان کے ہاں مشکل اور آسان کام ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں نہ کوئی مشکل نہ کوئی آسان، سب آسان۔ یہ فرق نہیں ہے، یہ تو ہم انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی مشکل کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے آسان کام تو ویسے بھی آسان ہے، لیکن اصل میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کن فیکون سب برابر ہے۔ سورۃ محمد اس سپارے میں ہے۔ یہ جو سورت ہے، سورۃ القتال بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں جہاد کا تذکرہ ہے، کفار اور مشرکین دشمنوں سے لڑائی کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3-4 جگہ قرآن کریم میں موجود ہے، اس کے علاوہ سب آپ علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں۔ تو وہ جو 3-4 جگہ ہیں، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، اور اسی طرح سورہ فتح جو آگے آ رہی ہے، اور اس صورت میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں اس طرح نہیں لیا ہے، بلکہ صفاتی نام ذکر کیے ہیں۔ اور اس میں جو ہے انسانوں میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب 2 قسم کے گروہ ہوں گے، اچھے برے، کافر اور مسلمان، تو ظاہر ہے کہ جنگ اور لڑائی اور اختلاف تو آئے گا۔ اب اس کے لیے فرمایا جب کفار سے تم ٹکراؤ تو ایسی صورت میں قرآن کریم نے کہا کہ جب جنگ کی نوبت آئے تو پھر ان کا خیال نہیں رکھنا ہے، ان کی گردنیں اڑانی ہے، اور جو بچیں ان کو قید کر لو۔ یہ جنگ کا طریقہ کار ظاہر ہے، اس میں پھر یہی آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اگر اما من بعد و اما فدان، یا تو ویسے ہی چھوڑ دو احسان کر کے، یہ پھر وقت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔
تو وقت کی صورتحال کے مطابق یا تو ویسے ہی چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، پیسے لے لو اور اس کے بدلے میں ان کو چھوڑ دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا پھر جو آخری صورت ہے کہ ان کو غلام اور لونڈی بنایا جائے۔ تو غلام اور لونڈی بنایا جانا شریعت میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو کوئی غلام لونڈی نہیں بناتے اور جب ان لوگوں سے وہ غلام یہ لونڈی ان کے لوگ نکل جاتے نا تو وہ واپس قبول نہیں کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ کار تھا، وہ واپس قبول نہیں کرتے تھے تو پھر وہ بیچارے بیچ میں رہ جاتے تھے۔ تو اسلام نے ان کے حقوق بتائے ہیں کہ ایسے اس قسم کے لوگ ہوں تو غلام لونڈی بنانے سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے حقوق ادا کریں گے اور وہ بھی ایک انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ثابت قدم بھی رکھے گا۔ جنت کی جھلک بھی اللہ نے اس صورت میں بیان فرما دی کہ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ کس طرح کی ملیں گی، اور منافقین کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے کہ یہ جنگ جہاد کی آیات سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایمان والے جو ہے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو منافقین ہیں نا ان پر موت کی طرف بے ہوشی آ جاتی ہے کہ او ہو اتنا مشکل کام کون کرے گا، دشمنوں سے کون لڑے گا، جنگ کون کرے گا، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور جہاد اور قتال کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر دین کی مدد اور نصرت کا ایک سب سے اہم طریقہ ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ وہ دین کی مدد اور نصرت کے لیے جہاں مال خرچ کرنے کی نوبت آئے وہ بھی کرنا ہوگا، جان کی بھی آئے وہ بھی کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم منہ پھیر لوگے، نہیں کرو گے یہ کام، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کسی اور کو پیدا کر دے گا، کوئی مشکل کام اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور سے یہ کام لے گا، لیکن اگر ہم اس کے لیے استعمال ہو گئے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ آگے سورۃ الفتح میں اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ فتح جو ہے صلح حدیبیہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، حدیبیہ کے موقع پر واقعہ تفصیلی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کہ ہم عمرے کے لیے ہم طواف کر رہے ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوئے اس سے۔ پھر ایسی صورت بنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہوا آپ عمرے کے لیے نکلے، لیکن جب نکلے تو وہاں پر مشرکین نے منع کر دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، کوئی جنگ لڑائی کی کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، کیونکہ پہلے جنگیں ہو چکی تھی، تو مشرکین ڈر رہے تھے کہ یہ تو قبضہ کریں گے اور یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہم لڑائی کے لیے سے نہیں آئے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے سختی کی، کہا کہ نہیں اس سال تو آپ لوگ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس میں اختلاف بات چیت چلی اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا کہ چلیں جی اس سال نہیں کریں گے، اگلے سال پھر دیکھیں گے، پھر آئیں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ شرائط کچھ ایسی لکھی گئی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، اس میں مسلمانوں کی کمزوری آ رہی تھی، لیکن اس میں کئی صحابہ کرام کو اس سے جو ہے افسوس بھی ہوا اور وہ ذرا غمگین ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا پھر آپ اس طرح کا فیصلہ کرنے پر کیوں راضی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کوئی حکمت ہوگی۔ تو یہ صورت اسی واپسی پر نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح قرار دے دیا کہ بس آپ کی فتح ہو گئی، مکہ آپ کو مل گیا ہے دوبارہ، حالانکہ اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے تسلی کے لیے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ اس پریشان نہیں ہونا، اسی صلح کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں دوبارہ مسلمان فاتح بن کر آئے اور مکہ مکرمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کر دیا۔ صرف 2 سال، زیادہ ٹائم نہیں لگا، صرف 2 سال کے اندر آئے۔ تو اس لیے یہ جو تبدیلی ہوئی اس وقت جب آئے صلح حدیبیہ میں تو مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی تقریباً، یہ جو صلح حدیبیہ والے، اور جب 2 سال بعد مکہ فتح ہوا تو 10,000 مسلمان، 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا آیا۔ تو یہ اللہ نے اس کے بعد بہت سے لوگوں کو اسلام کی ایمان کی توفیق دی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کے بعد تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو لوگ ایسے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پورے کے پورے جدے، پورے کے پورے گروپ۔ پہلے تو ایک ایک آدمی مشکل سے مسلمان ہوتا تھا، اب تو بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے قبیلے ایک ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اس محنت کا نتیجہ تھا یہ سب کچھ۔ اس لیے اس میں بھی یہی فرمایا کہ مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا دونوں کے جو گروہ ہیں ان کا تذکرہ فرما دیا کہ مخلص اہل ایمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ جو ہے منافقین کا، وہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ جائیں گے مسلمان مکہ مکرمہ مشرکین کے بیچ میں عمرہ کرنے، تو وہ تو ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس ڈر اور خوف میں مبتلا تھے، کیونکہ اللہ پر تو ایمان تھا نہیں ان کا۔ اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ بھائی کیوں، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کون سی بری بات ہے۔ تو بہرحال منافقین رہ گئے، اور یہ مخلص اہل ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہاں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ۔ یہ تو سورہ فتح میں وہ خواب بھی آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم جا رہے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تو مسجد حرام جا رہے ہیں ہم، اور وہاں پر جو ہے اس خواب کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سچا دکھائے گا، کیونکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک تو یہ اس صورت کے آخر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، تو تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو صرف مکے کی بات ہے، پوری دنیا پر یہ غالب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کے رہے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے اس صورت میں آخر میں، کہ صحابہ کرام وہی ہیں جو بڑے سخت ہے دشمن کے لیے، آپس میں مہربان ہے، دین اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے سارے اعمال ہوتے ہیں، ان میں جو بھی باتیں آئی ہیں کچھ بھی ہو، ان کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ بھی فرمایا، اور مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا صحابہ کرام کے متعلق۔ وہ یہاں پر جو ہے ان کے لیے خوشخبری بیان کر دی گئی۔ سورۃ الحجرات جو ہے، یہ حجرات کہتے ہیں کمروں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرے تھے، یعنی مکانات تھے، اس چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو مسجد نبوی کے اس طرف جو طرف آتی ہے، جیسے اس طرف سے کوئی آئے قبلے کی سائڈ میں الٹی طرف، اور اس طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیدھی طرف آتی ہے۔ یہ جو حجرے تھے آپ علیہ السلام کے کمرے، ہر بیوی کا الگ الگ ازواج مطہرات کا بنا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام اس میں سے مسجد میں تشریف لاتے، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور پھر آپ اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے۔ تو اس میں جو ہے کوئی دیہاتی لوگ آ کر کبھی کبھی آوازیں لگاتے تھے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، ہمارے پاس ہمارا آپ سے کام ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بہت بہترین آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح آوازیں دے کر مت بلاؤ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ آپ تھوڑا انتظار کرو، جب وہ نکلیں گے اپنے موقع پر، پھر ان سے بات کر لیجئے۔ تو اس صورت کا نام اس لیے صورت الاخلاق، صورت الاداب بھی اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں آداب بہت اچھے بیان ہوئے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ مومن جو ہے اس کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اس کو معلوم نہ ہو، اپنی طرف سے رائے اور فیصلے کو ظاہر نہ کرے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی خطاب کیا گیا کہ آپ پیغمبر علیہ السلام سے جب بات کرتے ہیں تو ذرا نیچی آواز میں بات کریں، یہ آپ پیغمبر ہیں، اور اونچی آواز میں ان سے بات کرنا یا اتنے اونچی شور شرابہ کرنا کہ ان کی بات بیچ میں دب کے رہ جائے، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ویسے بھی کسی بھی بڑے اور کسی بھی قابل احترام شخص کے آداب کے خلاف ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احترام اور کس کا ہوگا؟ تو آپ کو یہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی باتوں سے، ان کی آواز سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اجتماعی آداب بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اجتماعی آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو افواہوں پر کان مت دھرو، جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر عمل مت کرو، صرف زبانی کلامی بات چیت کی وجہ سے آپ جو ہے کوئی رائے اور فیصلہ قائم نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ یہ جو افواہوں پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی لڑائی کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر لڑائی کی خدا نخواستہ کہیں مسلمانوں میں نوبت آ جائے تو صلح کی کوشش کرو۔ عام مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ اگر دو گروہ لڑ پڑیں تو تیسروں کو چاہیے کہ وہ صلح کرائیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان اور فساد کو ہوا دیں اور ان کو لڑوائیں، نہیں، فرمایا صلح کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اور اس لیے ایسی معاشرتی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اس کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے جن کی وجہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، ذلیل مت ثابت کرو اور ذلیل نہ کرو۔ تو اس سے جب کوئی کسی کو ذلیل کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو دوسرے کو نیچا سمجھتا ہے، تو اس سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں کدورتیں اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے یہ فرمایا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، بلا وجہ الزام نہ لگاؤ،
ताना देना, ज़लील और रुसवा करना ये मुनासिब नहीं है। और तीसरा, किसी को बुरे लक़ब से पुकारना और किसी का नाम बिगाड़ना। अक्सर लोग नाम बिगाड़ कर तौहीन के लिए वो नाम बिगाड़ कर उसको बुलाते हैं, या किसी को बुरे लक़ब देते हैं कि लंगड़े, लुल्ले, ये अंधे, वो काणे। तो इस तरह करके किसी को आवाज़ देना जो उनकी बुरी यानी एक ऐब इंसान में अल्लाह ने कोई कमज़ोरी रखी है, तो उसकी वजह से किसी को अ, उससे पुकारना, उसको रुसवा करना, ये फरमाया जायज़ नहीं है। और इसी तरह किसी के बारे में बदगुमानी करना बिला वजह कि ये ऐसा होगा, ये करेगा, वो करेगा, हालांकि इसके पास कोई सबूत नहीं है, तो ये फरमाया कि जायज़ नहीं है और बदतरीन झूठ है। और फिर बदगुमानी के नतीजे में कोई उसी चीज़ को आगे फैलाता है, दूसरों को बताता है, तो ये गीबत है। ये भी फरमाया कि ख़तान जायज़ नहीं है। और किसी की ऐब और कमज़ोरी को तलाश करना ये जायज़ नहीं है। माशरती बुराई एक ये भी है कि गीबत को फरमाया मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया है कि इतना सख्त गुनाह है। और हर सलीम तबा इंसान को इससे नफ़रत ज़ाहिर है कि होनी चाहिए कि ये एक अच्छा काम नहीं। और फिर फरमाया कि एक बाहमी ताल्लुकात की ख़राबी इस वजह से भी होती है कि लोग हसब नसब पर फ़ख्र करते हैं कि मैं ऊँचे ख़ानदान का हूँ और ये दूसरा आदमी जो है नीचे ख़ानदान का है, उसको नीचा समझते हैं। तो फरमाया कि ये भी जायज़ नहीं है। ये ख़ानदान, कौम, कबीले अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाए हैं, इसलिए नहीं बनाए कि आप इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर अपने आप को ऊँचा समझो और अपनी बरतरी साबित करो, ऐसा नहीं है। और इसी तरह फरमाया कि ईमान के मुताल्लिक़ आखिर में आया, ये भी शुरू में फरमाया कि तक़वा जिसमें है अल्लाह के यहाँ वही सबसे ज़्यादा महबूब है। इन बातों पर फैसला नहीं होगा अल्लाह के यहाँ कि कौन किस कौम का है, कौन किस कबीले ज़बान का है। इस बात पर फैसला होगा कि किस में तक़वा ज़्यादा है। और फिर फरमाया कि ईमान, आखिर में ये फरमा दिया कि ईमान ज़बानी ईमान काफ़ी नहीं है कि जो दावा करे कि मैं मोमिन हूँ बस वो मोमिन होगा, नहीं। फरमाया कि वो आराब और देहाती जैसे थे, उनको भी अल्लाह ने यही फरमाया कि तुम्हारा दावा सिर्फ ज़बानी है, ज़बानी दावे से कुछ नहीं होता, और ईमान के मुताबिक जो है वो अमल करना होगा। ईमान वो है जो मोमिन को अल्लाह के रास्ते में जान माल वक्त लगाने पर आमादा कर दे, तैयार कर दे, वो ईमान है। अगर इंसान जान माल वक्त अल्लाह के दीन के लिए नहीं लगा पा रहा तो इसके ईमान में फिर कमज़ोरी है, ये फिर ज़बानी कलामी ईमानदार है, हकीकत में नहीं है, सही मानो। सूरत क़ाफ जो है इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद पर मुश्तमिल है। जुमा और ईदैन के इज्तिमाअत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते थे। कुरान मजीद की अल्लाह ने कसम खाई, ये क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद, और कसम का जवाब भी दिया गया है कि मरने के बाद लोगों को ज़रूर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। और मुशरिकीन इसको अजीब मानते थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि फरमाया कि ये कोई अजीब बात नहीं है, आपके सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत आपके सामने है, तो ये भी अल्लाह कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। चुनांचे कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, फ़िरऔन और इसी तरह कौम शुऐब, ये सब जो अम्बिया किराम और उनके लोग थे उम्मत वाले, उन्होंने जुटलाई का रास्ता, जुटलाने का इख्तियार किया था। तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ दुनिया को मालूम है। फिर फरमाया कि इंसान को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप और हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इससे अल्लाह ताला इसके बारे में हमसे पूछेगा, इसका हिसाब किताब होगा। और अल्लाह तबारक व ताला जो है वो ये सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, अल्लाह को इल्म है। अल्लाह ने फरिश्ते भी इस पर मुकर्रर किए हुए हैं जो ये सारे अमाल व अक़वाल हमारे लिख रहे हैं, उसकी निगरानी हो रही है। जब मौत आएगी तो अमलनामा बंद हो जाएगा और फिर अल्लाह के सामने पेश होगा, फिर पता चलेगा कि क्या किया है हमने। फिर फरमाया कि ये मुशरिकीन जो हैं ये मुसलमानों के बारे में, पैगम्बर इस्लाम के बारे में बेहुदा बातें करते हैं, एतराज़ात करते हैं, लेकिन ये है कि इस पर सब्र किया करो, मुसलमानों को खिताब है। और फरमाया अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम किया करो और अल्लाह फिर इनसे खुद ही निपटेगा। ये मक्की सूरत है तो मक्के में यही सब्र की तलकीन हुआ करती थी। और फरमाया कि ये जो कुछ भी कहते हैं हमें इन सब के बारे में पता है, और हमारे अज़ाब की वईद से जो डरे, कुरान जो यानी डरना चाहिए, और कुरान करीम की नसीहत जो है वो आप एक दूसरे को करते रहें। ये जो सूरत ज़ारियात है इसमें 4 किस्म के हवाओं की कसम अल्लाह तबारक व ताला ने खाकर इरशाद फरमाया कि जिस चीज़ का तुमसे वादा अल्लाह ने किया है वो सच है, और इंसाफ का दिन जो क़यामत का दिन है ना वो ज़रूर आएगा। और आसमान की कसम खाकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग एक मुतनाक़िज़ और मुतज़ाद बात कर रहे हो, इसमें पड़े हुए हो और एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो। ये कुफ़ार उस ज़माने के हों या इस ज़माने के हों, मैंने पहले भी बताया कि ये लोग किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, ये बातिल की निशानी है कि वो एक बात कभी भी नहीं करेगा। इस्लाम, कुरान
سب ایک ہی بات کرتا ہے، اللہ کی توحید، ان کی باتیں ایک نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے نشانیاں بتائیں کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ گول ہونے کے باوجود بھی ایک بچونا ہے اور کھلی ہے، اور انسان اس کے اوپر رہن سہن وغیرہ اور اسی طرح باغات، تجارت، فصلیں سب کچھ کرتا ہے، اور اللہ نے یہ ساری چیزیں صلاحیتیں اس میں رکھی۔ اتنی نرم نہیں ہے کہ انسان اس میں دھس جائے، اور اتنی سخت لوہے کی طرح بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بھی نہ اگا سکو، اس میں کھدائی نہ کر سکو، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ نے ایسی درمیانی صورت میں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا انسان خود اپنے آپ میں غور و فکر کرے تو بھی اس کو سب کچھ سامنے آ جائے گا، ہر انسان کی صورت، رنگ، اور اسی طرح جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ وہ انگلیوں کے نشان، اور اس طرح اس کی آنکھوں کی آج کل جو ثابت ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے جو اس کی تصویر ہے ہر انسان کی الگ الگ ہے، تو یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں انسان تھوڑا غور و فکر کرے، پورا جو انسان کا نظام ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں خود غور کرے تو بس فوراً اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور کوئی ذات ایسی ہے جو یہ سب کچھ پیدا جس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو فرشتے آئے تھے ان کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، وہ اس صورت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ انہوں نے ان فرشتوں کے لیے فوراً بچڑا ذبح کیا، مہمان نوازی کے لیے۔ فرشتے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو فرشتے نہیں کھا رہے تھے تو وہ حیران ہوئے کہ میں نے آپ کے لیے اکرام کیا اور آپ نہیں کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا تو اس کے ہاں کچھ کھاتا نہیں تھا، تو لڑائی اور دشمنی میں بھی وہ منافقت نہیں کرتے تھے کہ کسی کا کھاؤ بھی اور پھر دشمنی بھی کرو، نہیں، جس کے ساتھ نہیں لگتی تھی اس کے ہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، کیوں آپ لوگ نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ بھائی ہم تو فرشتے ہیں اور ہم اس طرح ایک مقصد سے آئے ہیں، ایک کام تو ہمارا یہ ہے کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی قوم پر عذاب آنا ہے، تو یہ کام ابھی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے آپ سے ملنا ہے پھر وہاں جانا ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ واقعہ بھی اس سپارے کے 26 کے آخر میں ہے، اور پھر جب 27واں شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح اور اسی طرح جو ہے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما دیا، اور اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور پھر فرمایا کہ سارے مخلوق کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، رزق اللہ تعالیٰ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 5 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ تیرے رب کا عذاب ضرور آئے گا ان لوگوں کے اوپر، اور اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تو اس لیے یہ اس زمانے کے حساب سے فرمایا ہے جس میں یہ لوگ کہتے تھے کہ عذاب کے نہیں آ سکتا، کیسے آئے گا، کب آئے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آ کے رہے گا، تم لوگ دیکھ لو گے۔ اور پھر قدرت کی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی، نشانیاں کہ یہ جو کچھ نظام آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ویسے نہیں پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں اس صورت میں اللہ نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایسے خود نہیں بنتی، پیچھے کوئی ذات، کوئی ہستی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ کاہن، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، ان کی باتوں میں نہ ان کی پرواہ نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ملائکہ کو یہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے تھے، فرمایا کہ یہ بھی ان کا غلط عقیدہ ہے، یہ سب جو ہے ان کی باتیں بے دلیل ہے، یہ صرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ سورۃ النجم جو ہے یہ نجم ستارے کو کہتے ہیں، گرتے ہوئے ستارے، یہ جو کبھی کبھی ستارہ گرتا ہے وہ گر رہا ہوتا ہے، شہاب ثاقب کہتے ہیں اس کو۔ اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں، بس وہ یہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کوئی بات نہیں کرتے۔ اور جنت، دوزخ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، یہ سب نشانیاں آیات ان کا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین کی مذمت کی گئی جو لات اور عزیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ قیامت کا تذکرہ پھر دوبارہ اس صورت میں آ گیا، اور انفرادی طور پر فرمایا کہ ہر آدمی اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، ایک دوسرے کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے کہ اس کا بوجھ وہ اٹھائے، اس کا بوجھ یہ اٹھائے، ایسا نہیں ہے۔ اور
وحدانیت کی، اللہ کی توحید کے دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے کہ کسی کو ہنسانا، رلانا اور کسی کو زندہ کرنا، مارنا، یہ سب جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ مشرکین کا جو رویہ تھا قرآن کے بارے میں، پھر یہاں پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم قرآن کے بارے میں تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، حالانکہ تمہیں تو رونا چاہیے، تمہاری جو حالت ہے اس پر تو تمہیں رونا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ کھیل کود کی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا سجدہ کرو اللہ کے سامنے، ایمان لاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ سورۃ القمر جو ہے، قمر ظاہر ہے چاند کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی وعدے بھی ہیں، وعیدے بھی ہیں۔ وعدے جو اچھی باتوں کے ہوتے ہیں، وعید جو اللہ کی طرف سے سزائیں کہ بھائی نہیں مانو گے، نہیں کرو گے تو یہ انجام ہوگا۔ تو قیامت کے قریب ہونے کا، اور قمر یعنی چاند کا جو دو ٹکڑے ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت انگلی مبارک کے اشارے سے، اس کا تذکرہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو اس وقت سب دیکھنے والوں نے دیکھا، اور اس کے اندر جو ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے، لوگوں نے باقاعدہ دیکھا۔ تو یہ اصل میں مکے والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی معجزہ دکھائیں، بلکہ مخصوص کہا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اگر جادوگر ہے تو جادو جو ہے زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چل سکتا، تو کہا کہ ایسا کریں کہ آپ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا لیں، ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ چنانچہ وہ بھی اللہ نے کر کے دکھا دیا پیغمبر علیہ السلام کے اشارے سے، تو اس کے بعد بھی نہیں مان رہے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں ماننے والوں کو تو پھر بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بس چھوڑ دیں ان کو، نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، بس آپ اپنا کام جاری رکھیں، یہ آگے ان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ جب یہ قبروں میں جائیں گے تو فرمایا کہ پھر جب ان کو حشر زندہ کیا جائے گا تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ پھر دوڑتے چلے جائیں گے میدان محشر میں، لیکن بڑا سخت دن ان کے لیے ہوگا۔ کفار مکہ کو صورت میں ڈرایا گیا ہے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جیسے پہلے لوگوں پر آ گیا تھا، لہٰذا خیال کرو، اور یہ جو انکار اور مذاق اڑاتے ہو اور جو مختلف باتیں کرتے ہو قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں، یہ مت کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے، لیکن اس سے نصیحت تو کوئی حاصل کرے۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا آسان ہے، چھوٹا بچہ بڑی آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کو سے نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، جو مثالیں اس میں دی گئی ہیں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شہری ہو، دیہاتی ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، سب سمجھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تلاوت بھی اس کی آسان ہے، زبان پر پڑھنے میں بھی آسان ہے، اور مفہوم یعنی اس کے جو عبرت کی باتیں ہیں وہ سمجھنا بھی آسان ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس کو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے واقعی سچی کتاب ہے، ایسی کوئی اور کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے، لہٰذا اس پر غور و فکر کرو اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو۔ اور کائنات میں خیر ہے، شر ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی حکمت ہے ان میں، کسی کو کیسے بنایا، کسی کو کیسے بنایا، جو کچھ ہونے والا ہے ہو کے رہے گا وہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسانوں کے بارے میں سب باتیں وہاں محفوظ ہیں، لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اختیار کرنا چاہیے نیکی کو، اس لیے کہ جو متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اور بہترین انجام لکھا ہے، اور عزت والی زندگی آخرت میں لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا